قیامت تک کے لیے اسلام کو ایسا زندہ کر دیا کہ اب دین بدلنے والا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اب سمجھ گیا مسئلہ؟ یعنی غدیر ایک سلسلہ ہے، اور وہ غدیر کائے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. دونوں کا مقصد ایک ہو گیا نا، یہ بھی حفاظت کے لیے، وہ بھی حفاظت کے لیے. اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے آپ، غدیر افضل ہے یا محرم؟ بولیے، جو جس کی سمجھ مارا بولے. غدیر اس لیے کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو، اگر مجمع غدیر کو سمجھ لیتا تو محرم ہوتا ہی نہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بات. اس لیے کہ جن لوگوں نے غدیر میں مخالفت کی وہی تو محرم میں حسین کے خلاف آئے. اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی کرسی چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ رسول اللہ نے اب علی کو بنا دیا، اب یہ ساری کرسیاں ہماری چھن گئی ہیں. اچھا، غدیر مستحب نہیں ہے، یہ لفظ میرا سنبھالیے آپ. غدیر واجب سے بھی بڑا واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، خمس و زکات واجب ہے، ان میں سب سے بڑا واجب ہے غدیر. غدیر سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے. اس لیے کہ دو طریقے سے نبی پہ غدیر واجب ہے. ایک تو اپنی صداقت کی لاج رکھنا ہے، اس لیے غدیر واجب ہے. ایک اللہ کا حکم ہے، اس لیے غدیر واجب ہے. ذرا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. خدا کی قسم میاں آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں اور تمہیں سے داد لینی ہے. ذرا سنیے آپ، کیا کمال کا موضوع ہے. کیا ہے؟ غدیر واجب ہے. کیسے؟ یا رسول بلغ، اے میرے نبی پہنچا دو اس پیغام کو. اگر یہ نہ پہنچایا تو جتنا بھی ابھی تک پہنچایا ہے اس کی کوئی حیثیت. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بھی آپ نے پہنچایا یہ مسلمان بدل دے گا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے ذرا، جتنے جوان لڑکے ہیں سوچ کے بتائیے، بدلا گیا نہیں بدلا گیا؟ نماز رسول اللہ مثلا کتنے وقت پڑھتے تھے؟ بتائیے غور سے. اگر سنی بھائیوں کا نظریہ ہے تو کتنے وقت پڑھتے ہوں گے؟ 5 وقت. اور اگر آپ کا نظریہ ہے تو کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے؟ 3 وقت. تو جو مسلمان کنٹینیو رسول کے پیچھے مستقل نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ یہ کیوں نہیں بتا پا رہا ہے کہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے؟ یہ میرے سنی بھائی جو مجھے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، یہ میرا جواب ہے اور ان سے میرا سوال ہے یہ کہ بھائی آپ جب رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کھلے چلیے یہاں تھے یا یہاں تھے؟ وہ تو آپ بڑے مومن اور متقی تھے، آپ کو پتہ نہیں چل پایا باندھ رکھے ہیں یا یہاں باندھ رکھے ہیں. مگر اتنا تو اندازہ لگ ہی جاتا ہے کہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے یا بندھے ہوئے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب جملہ سن لیجئے، میں سوچا تھا مجلس کے آخر میں کہوں گا، لیکن جو پہلے آ گئے ان کو ہدیہ دے دوں. اس لیے غدیر کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جب لوگوں نے اپنے امام بنائے تو آج تک نماز کا طریقہ معین نہ ہو سکا. مگر جو سلسلہ غدیر کا تھا، جو طریقہ پہلے کا تھا وہی دوسرے کا تھا، جو تیسرے کا تھا وہی چوتھے کا تھا، جو چوتھے کا ہے وہی 12ویں کا ہے. تمہارے یہاں نماز بدلی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اس میں بھی سن لیجئے، میرا یہ پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بات آ گئی. علامہ غزالی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کچھ ہمارے امام کہتے ہیں یہاں باندھیے. دیکھیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. ہم یہاں غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سنی بھائیوں میں 4 فرقے ہیں اور چاروں فرقوں کی نماز الگ الگ ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ یہاں باندھیے سینے پر، چوتھا امام کہتا کھلے رکھیے. یعنی 4 اماموں میں سے بھی ایک امام ہمارے ساتھ ہے. بھائی میں نے تو لفظ کہہ دیا ہے، 4 اماموں میں سے بھی ایک امام ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتا کھلا رکھیے. اور ڈاکٹر کلب صادق یہ کہتے تھے 5واں طریقہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ سینے پہ رکھ کے نماز محفوظ رہے. ایک ہاتھ جیب پہ رکھیے تاکہ جیب نہ کتر سکے. صلوات بڑے محمد اور آل محمد. خیر مسئلہ یہ یہاں باندھیے یا تو مجھے بتائیے جو نماز مستقل آپ سمجھ رہے ہیں نا جوانوں، جو نماز رسول اللہ مستقل پڑھتے تھے تو کیا ان صحابہ کو یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ کہاں باندھے انہوں نے؟ یہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا نا. اچھا پوچھنے کی بھی بات نہیں تھی، دیکھنے کی بات تھی. اگر میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گئی کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے، اور اگر بندھے ہوئے تو کہاں بندھے ہوئے. اچھا انہوں نے بھی الگ الگ وجہ بیان کی. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے یہاں کیوں باندھے ایک نے یہاں باندھے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے پہلے نے یہاں باندھے تھے، وہ اس لیے تاکہ سینہ شرک سے محفوظ رہے. یعنی سینے میں شرک داخل میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہاتھ اس لیے رکھے تاکہ پیٹ مال حرام سے محفوظ رہے. تیسرے صاحب نے ہاتھ یہاں رکھے
تاکہ نفس انسانی کنٹرول میں رہے، خواہشات اس کے نفس پہ غالب نہ آ سکے. تو یہ تین وجوہات اس لیے ہیں، شرک سے محفوظ رہے، حرام سے محفوظ رہے، نفس محفوظ رہے، اس لیے تین جگہ باندھے. پھر وہ لکھتے ہیں علی نے ہاتھ اس لیے نہیں باندھے، اس لیے کہ علی شرک سے بھی محفوظ تھے، علی مال حرام سے بھی محفوظ تھے، علی کا نفس اپنا نفس نہیں تھا، اللہ کا نفس ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مسئلہ ہے. تو جو مطلب اگر آپ غدیر کو اسلام سے نکال دیتے ہیں تو نماز بھی کسی فرقے کی محفوظ نہیں رہتی ہے. اس لیے ضرورت پڑی کہ اللہ نے کہا یا رسول بل. اب میں دو طریقے ثابت کرتا ہوں. دیکھیں غدیر ڈبل واجب ہے، غدیر کا نظام ڈبل واجب ہے. کیسے؟ ایک تو واجب وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے واجب کیا ہو، جیسے کہ نماز واجب اللہ نے کی، اللہ نے کیا. ایک تو واجب یہ ہے، واجب کی کنڈیشن یہ ہے کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہو، اگر یہ نہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی، تو یہ واجب ہے. ایک واجب ہے آپ کی طرف سے. یہ ہمارے مرزا جی ہیں، انہوں نے عاقل صاحب سے کہا کہ میں آپ کو، اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 1000 روپے آپ کو دوں گا. اب انہوں نے ان کا کام کر دیا، عاقل صاحب نے ان کا کام کر دیا، تو اب ان کے اوپر 1000 دینا واجب ہے. یا مثلا آپ نے یہ منت مانی اگر میرا بیٹا ہائی اسکول میں 90% نمبر لے آیا تو میں جناب عباس کی مجلس میں 8 تاریخ میں جتنے بھی شاہ مردہ میں لوگ آئیں گے ان کو میں نظر کھلاؤں گا. تو پہلے تو 8 تاریخ کی نظر مستحب تھی یا ثواب کے لیے تھی، لیکن اب جو آپ نے منت مان لی تو اب یہ مستحب نہیں ہے، اب یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، اب آپ کے اوپر واجب ہے. مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں پورے شاہ مردہ کو مثلا جہاں جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے مرمت کراؤں گا. تو پہلے تو آپ کو اختیار تھا، لیکن جیسے ہی آپ کا کام ہو گیا اب آپ کے اوپر یہ منت واجب ہے. اچھا ہماری قوم بھی منت مانگنے میں، میری ماں بہنیں اور آپ بس جلیبی سے، نہاری سے، بریانی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. ان کی ساری منتیں اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں، بس سارا مسئلہ کھانے سے وابستہ ہے. سارا میرا یہ کام ہو گیا میں برفی لاؤں گا. اس کے علاوہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے. اسلام میں یہ نظر ہے اور جب آپ کا کام ہو جائے آپ پہ یہ کرنا واجب ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اوپر کو بھی چلو نا. ساری نظریں کھانے کی کیوں ہیں؟ مثلا ایک جوان لڑکا کہتا ہے کہ اگر مجھے مثلا 70,000 کی جاب مل گئی تو میں دیگ اتارنے کی منت کیوں؟ یہ منت مان کہ میں انشاءاللہ نماز شب شروع کروں گا، مگر یہ منت نہیں کوئی مانتا. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گا، یہ منت ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرے بچے بیماری سے اٹھ گئے تو میں روزہ رکھوں گا، مگر ایسی منتیں مانگنے کے عادی نہیں ہے. اچھا بعض لوگ تو وہ ہے جو مولا کو بھی ٹہلاتے ہیں، جب تک کام نہیں ہوتا جب تک روز مولا سے اپیل، اور جب کام ہو گیا تو نظر کو ٹالتے جا رہے ہیں. نہیں، فوری طور پہ واجب ہے عمل کرنا کام ہوتے ہی نظر کا. تو نظر بریانی کی مانیے، خورمے کی مانیے، کہیں کی بھی مانیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، ماننی چاہیے، لیکن کبھی کبھی وہ نظر بھی تو مانگا کرو جو اہل بیت مانتے تھے. ارے میں توجہ جاتا ہوں، جناب فاطمہ نے حسن اور حسین کو دیکھا میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو علی نے اور فاطمہ نے من مانی، پروردگار اگر ہمارے بچوں کو شفا مل گئی تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. یہ منت نہیں مانتا کوئی. کیوں بھائی؟ حالانکہ اس میں پیسہ بھی آپ کا نہیں لگتا. اچھا مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب، امیر المومنین جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا امیر المومنین پر فوراً اللہ سے منت مانتے تھے، پروردگار میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے. اب زیادہ ملک بننے کی کوشش نہ کریے گا کہ علی پہ بھی مشکل آتی تھی. ارے بھیا جتنی مشکلیں تو آپ پہ آتی ہی نہیں جتنی علی پہ آتی تھی. علی کی پوری زندگی مشکلوں ہی مشکلوں میں تو ہے، ورنہ جوخ جرداخ جو عیسائی رائٹر اور ریسرچر ہے وہ اپنی کتاب میں یہ نہ لکھ کے جاتا اگر یہ بے غیرت دنیا علی کو چین سے جینے دیتی تو علی دنیا میں اتنا علم تقسیم کر کے جاتے کہ یہ دنیا نہ رہتی، جنت کا نمونہ بن جاتی. صلوات پڑھیں محمد اور صلوات پڑھیں محمد اور احمد پر. مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ تو علی کی زندگی مولا علی کو کہا گیا زیارت میں. یہ اتنا گہرائی سے مجھے اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ملنگوں سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے بھائی. یہ اتنا بڑا الزام، مقصر مولوی مقصر ہے، ایسے الزام لگا دیتے ہیں.
زیارت میں ہے اول المظلوم، پہلا مظلوم ہے کائنات کا۔ علی پہ اتنے ظلم ہوئے، لیکن علی پر جب بھی کوئی پریشانی آتی علی 2 رکعت نماز قبول کرتے۔ بتائیے تم علی کی اقتدا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر تمہاری زندگی میں میری ماں بہنوں پرابلم ہے تو سب سے بہترین منت ہے روزے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بریانی کی نہ مانگو، اس کی بھی مانگو، بریانی مانگو، خورمے کی مانگو، جلیبی کی مانگو۔ ارے بھیا اگر یہ بند کر دو گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا کیسے؟ پھر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد نہ۔ میں نے کہا اس حال کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ صلوات مجھے پیچھے والوں کی سنائی نہیں دیتی، میں سمجھو یہی پڑھ رہے ہیں۔ ذرا ایک صلوات جتنے بھی جہاں بیٹھے مل جل کے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہاں یہ والی، اب اس سے کم بھیج مت دیجو صلوات، اتنی اچھی بھیجنی جتنی اب بھیجی، اب اس سے اور بلند آواز اس کے بعد میں پڑھتا ہوں امہ محمد وعجل، اس جملے کے ساتھ پڑھنا۔ تو میں کہاں تھا اس بات پر کہ اہل بیت جو من مانا کرتے تھے، تو واجب کتنے ہوئے؟ 2۔ ایک واجب وہ ہے جسے اللہ نے واجب کیا جیسے نماز روزہ، ایک واجب وہ ہے جو آپ نے اپنے اوپر واجب کیا اللہ سے ایگریمنٹ کر کے، جناب عباس سے۔ میں ایک منت اور بتا دیتا ہوں، آپ یہ بھی منت مان سکتے ہیں پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پورا دن وضو سے رہوں گا، میں رات میں وضو کر کے سوؤں گا، میرے سورہ الحمد یاد نہیں ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں سورہ الحمد یاد کر لوں گا۔ ارے یار ایسی منتیں مانیے نا، ایک دفعہ الحمد کی مان لیجئے، ایک دفعہ قل هو اللہ کی مان لیجئے، ایک دفعہ انا اعطینا کی۔ اب اگر نماز بھی پڑھنے لگو گے تو کسی کے محتاج نہیں رہو گے، مگر یہ منتوں کا رواج ہی ہمارے یہاں نہیں ہے، تو ان منتوں کو بھی آپ ان کو بھی مانیے اور ان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں نظر و نیاز کا بھی فائدہ اپنا ہے۔ ان میں سے ایک ایک آدمی ایسا ہے جو سال میں آپ کو چائے کو بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پورے سال چائے پہ بھی پوچھنے کو تیار، لیکن 8 تاریخ کو وہ نظر کر دیتے ہیں۔ دبئی میں مجھ سے سوال ہوا مولانا نظر کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا نظر کا فائدہ یہ ہے یہ کنجوس آدمی کو سخی بنا دیتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور بعض تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اگر 22 رجب نہ ہوتی تو یہ زندگی میں کبھی بھی نہ کرتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ تو اللہ میاں کے اور اہل بیت کے کرم ہیں کہ اس نے ایسی تاریخیں رکھ دی کہ کہیں میں نہ کہیں میں آپ پھنسیں گے ضرور۔ اور یہ 10 دن تو ماشاءاللہ کتنا ہوتا ہے، کتنا کرتے ہیں۔ تو خیر ذرا ایک صلوات پڑھے تو میں واجب بتاؤں آپ کو، آپ کی وجہ سے بھاری کرنی پڑ گئی مجھے مجلس، پوری بھاری کر دی میں نے، اتنی گہری کر دی مجلس کہ اب مجھے ان کو سمجھانا مشکل ہو رہا۔ تو واجب 2 طرح کا ہے، ایک اللہ نے واجب کیا، ہاں بھائی آج صدر صاحب بھی دکھ گئے، دیکھو صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو خیر ایک واجب وہ ہے جو منت کے طور پہ واجب ہوا، جیسے ایک شخص نے نیت کی کہ پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکٹ کو بوس دوں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی منت ہے کہ میں قبل جنہ، کام ہو گیا تو مرے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب کسی نے کہا کم بخت یہی کی مان لیتا، بھائی یہی کی مان لیتا، شاہ متا چوم لیتا، بغیرہ چوم لیتا، جو کہ پورا چوم لیتا، مانگی بھی تو انفلو جنت کے دروازے کو بسا دوں۔ آیا نبی کی خدمت میں، یہاں نبی اللہ میں نے مت مانی ہے، نبی نے کہا بالکل پوری ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا اپنی ماں کے قدم کا بوسہ لے لے محمد اور غدیری غلاموں، کبھی بھی ماں باپ کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی جنت ہے جو تیرے گھر میں موجود ہے۔ جنت کا دروازہ چومنے کی منت پوری ہوتی ہے ماں سے۔ اور ہمارے یہاں ایسے بھی بیٹھے ہیں اسی مجلس میں جو آنکھیں دکھاتے ہیں ماں باپ کو، جو پیسے کا حساب لینے لگتے ہیں، جو اتنے گھمنڈ اور تکبر میں آ جاتے ہیں، کہتے تھے اتنا دیا تھا آپ کو میں نے، خدا کی قسم آپ سبز و شاداب درخت کی طرح ہو۔ میں بڑی آسانی سے کہوں گا لیکن داد لوں گا وہ جو کرسی تک پہ بیٹھے ہیں۔ جملہ سن لیجئے، تمہاری مثال سبز و شاداب درخت کی ہے، ماں باپ کی مثال درخت کی جڑ کی ہے۔ جب تک جڑ ہری بھری رہے گی تم بھی ہرے بھرے رہو گے، اگر جڑ سوکھ گئی تلوار بڑھ۔ یہ ہے مین مسئلہ، اس کو سمجھیے آپ۔ تو منت کئی طرح کی ہوتی ہے، بریانی کی، خورمے کی، اس کی، اور منت نماز کی، روزے کی، وضو کی، کچھ پڑھنے کی، تو یہ بھی منتیں ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل سے آپ کوشش کریں کہ یہ منتیں بھی مانیں جو اہل بیت منت مانا کرتے تھے۔ ایک میسیج۔ دوسرا میسیج، ماں باپ کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے، اب کا ہرا بھرا ہونا موقوف ہے ان کے راضی ہونے پر۔ جتنا دل کی دعائیں لیتے چلے جائیں گے پوری دنیا پہ حکومت کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ تیسرا میسیج ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ پہ غدیر دونوں طرح واجب ہے۔ ایک تو اللہ نے واجب کیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا، زور سے بولو، ارے یہ تو یاد ہے تمہارے آیت، کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ اگر یہ نہ پہنچایا، غدیر نہ پہنچائی تو ساری رسالت بیکار، یعنی پوری نماز، روزہ، حج، خم، زکات سارا ٹکائے غدیر پر، نہ پہنچایا تو تم گئے۔
ادھر نبی پہ خود بھی واجب ہے. اب دیکھیے اب کس طرح چپ رہتے آپ. خود بھی واجب ہے اس لیے کہ نبی نے وعدہ کیا ہے علی سے میں تجھے خلیفہ بنا کے جاؤں گا. آپ کہیں گے کہاں کیا؟ اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں ہو رہی ہے. نبی اعلان کر رہے ہیں بتاؤ میری مدد کون کرے گا؟ علی نے کہا میں کروں گا. کہا تم ہی میرے خلیفہ ہو, تم ہی میرے وزیر ہو. ذرا صلی محمد اور علی. اب مجھے یہ پورا مجمع ذرا جھوم کے بتائے علی کا وعدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہر پرابلم میں مدد کروں گا آپ کی. ان کا کیا وعدہ ہے؟ میں تجھے اپنا جانشین بناؤں گا. پورے سنی شیعہ علماء کی کمیٹی بٹھا کے ہندوستان میں یہ ریسرچ کر لو کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں. کریے ریسرچ. کافروں سے نبی کو کس نے بچایا؟ زور سے بولیے. علی نے. بستر پہ کون سویا؟ علی. خیبر میں کس نے جیتا؟ خندق میں کون جیتا؟ بدر میں رسول کو کس نے بچایا؟ بدر میں کس نے بچایا؟ خندق میں کس نے بچایا؟ خیبر میں کس نے بچایا؟ تو علی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا. اگر غدیر نہ ہوتی تو نبی اپنا وعدہ کہاں پورا کرتے؟ اگر نبی وعدہ کر کے منہ کر جائے. اب ذرا مجھے بتائیے. ہاں بھائی جماعت نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز تمہیں کس نے بتائی؟ زور سے بولو یار. رسول اللہ نے. اور ماں باپ کا احترام اور قرآن پڑھنا اور نماز جماعت پڑھنا اور اخلاق سے پیش آنا اور اللہ کا وجود اور آدم اور نوح اور ابراہیم. تمہارے پڑوسی تھے کیا ابراہیم؟ تم نے دیکھا تھا ان سے ملاقات ہوئی. کس لیے مانا ابراہیم کو؟ نبی نے کہا. اسماعیل کو نبی نے کہا. موسیٰ کو نبی نے کہا. عیسیٰ کو نبی نے کہا. جنت کو نبی نے کہا. دوزخ کو نبی نے کہا. کوثر کو نبی نے کہا. سلسبیل کو نبی نے کہا. حوروں کو نبی نے کہا. غلمان کو نبی نے کہا. فرشتوں کو نبی نے کہا. اللہ کو نبی نے کہا. تو اگر نبی کا ایک وعدہ جھوٹا ہو جائے تو جنت جھوٹی, جہنم جھوٹا, انبیاء جھوٹے, ملائکہ جھوٹے, رسول جھوٹے. اس کا مطلب ہے سارا معنی نبی کی صداقت پر. اگر نبی من کنت مولا کہہ دے. ایک صلوات اور پڑھے محمد اور علی محمد. ذرا ایک صلوات اور پڑھے محمد اور علی. تو بھیا سمجھ رہے ہو مسئلہ؟ سارا دین ٹکا ہے نبی کی زبان پر. اگر نبی کی زبان سچی نہ رہے تو عصمت گئی, عصمت گئی تو نبوت گئی, نبوت گئی تو رسالت گئی, رسالت گئی تو آپ کا کچھ بھی نہیں رہتا. اب اس لیے واجب ہے رسول خدا تمہارے وعدے کے لحاظ سے کہ مجمع کو اکٹھا کر کے من کنتو مولا, اس لیے واجب ہے غدیر. تو حکم خدا سے بھی غدیر واجب. اور صحیح بخاری ہمارے علماء اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب, اس میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے اور وہ قصہ یہ ہے, کبھی آپ بھی یہ حرکت نہ کریے گا. اگر کسی کا کسی سے مکان کا سودا ہو جائے, فلیٹ کا یا کسی گاڑی کا, مثلا آپ سے میں نے کہہ دیا کہ بھائی مرزا جی اتھر مجھے ایک گاڑی دے دو 2.5 لاکھ کی. ابھی میرا وعدہ ہوا تھا کہ یہ سلمان بھائی پہنچ گئے, کہنے لگے جی 3 میں مجھے دے دو نا. اب جو ان کو دکھا 50 ایک دم سے بڑھتا ہوا, تو بھیا کون بے وقوف ہے جو 50,000 روپے چھوڑے گا؟ اچھا تاکہ یہ میرے بھائی برا نہ مان جائیں میں اپنے پہ دے لیتا ہوں. مجھ کو شاہ مردہ والوں نے فون کیا, مولانا زدہ صاحب اشرا پڑھنا ہے 2 لاکھ دیں گے. اب اتفاق سے آ گیا بنگلور سے فون, مولانا 3 کا جگاڑ ہے, ہم نے سنا ہے وہ 2 دے رہے ہیں تو ہم 3 دیں گے. اب مولانا صاحب کا فون آیا بہادر پہ, اس میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی پرابلم ہے اور فلک بھی ہو رہا ہے اور میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور آج کل کچھ مولوی ایسے بھی ہیں جو اپنا ریٹ خود ہی لگا لیتے ہیں, فکس ریٹ ہے ان کے, مثلا 30,000 روپے. پہلی تو بات وہ جلدی سے فون پہ تم سے بات نہیں کرتے. ایک آدمی ارینج کر لیا کہ اس سے بات کریے ہمارے سیکریٹری سے. اب پہلے تو سیکریٹری تمہیں جھوٹی لسٹ بتاتا ہے, یہ یہاں یہ وقت نہیں ہے. اور اگر آپ 30 ڈال دیں اکاؤنٹ میں تو پھر یہ آپ ہی کا یہاں پڑھیں گے ہماری وہ. اب آپ 30 دو گیا, پھر ہم جیسے مولوی سے آگے برائی کرو گے, مولانا یہ بھی حد ہو رہی ہے, بالکل کم وقت ایسے بھی ذاکر ہو رہے ہیں اور یوں, اور ہم نے مجلس پڑھوائی تھی اور 30,000 مانگے اور یوں دیے. تو تجارت میں تو تم بھی شریک ہو میاں. جب تم نے دیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے ریٹ فکس کیا ہے اس کا ریٹ گرا کے اسے زیادہ دو, جو طے نہ کرے تو خود ہی ریٹ گر جائے گا آدمی کا. اب جب آپ جو مولانا آزاد آ رہے تو بیچارے مومن آدمی آ جائیے, اب وہ ایسا دیا جو کرایہ بھی پورا نہ ہوا, تو اس کا مطلب اچھا وہی تھا جس نے پہلے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیے. ارے قبلہ آزاد صاحب بڑے مومن آدمی, یہ بیچارے طے نہیں کرتے, اور جو طے کرتا ہے اسے اتنا ہی دو گے, جو طے نہیں کرتا اسے دبا دو گے بالکل. تو بھیا اس میں تو پکڑے آپ بھی جاؤ گے محشر میں, ایسا نہیں کہ یہی پکڑا جائے گا. میں اپنے ذاکر بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, ان ذاکروں کو جنہوں نے ریٹ فکس کرنا شروع کیے ہیں, تمہیں مولا کی قسم, تمہیں رسول کی قسم, تمہیں اہل بیت کی قسم, آج کے بعد سے ریٹ جو طے کرتے ہو اس کو بند کر دو. تمہارا گھر
یہ عوام نہیں چلاتے، تمہارا گھر فاطمہ زہرا چلاتی ہے۔ دراصل والے محمد اور آل محمد، میں قسم کھا کے منبر سے کہتا ہوں آج تک میں نے کبھی سودا نہیں کیا، اور اللہ مجھے اس ولایت پہ باقی رکھے پروردگار کہ مجھے کبھی سودا ایسا وقت نہ آئے کہ میں کہیں سودا کروں، لیکن ایسا سودا ہونے لگا ہے عزاداری میں، مگر کیوں؟ چونکہ مجبور آپ نے کیا۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں، ورنہ جو طے کر رہے ہیں ان کو اتنا نہ دیجئے، ان کو کم دیجئے، جو بیچارے نہیں کر رہے ہیں اب کہیں گے اپنے بارے میں کہہ ہی دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صحیح ہے۔ اور جب ہم جیسے کو دو گے تو تبھی تو لوگ وعدہ کرنا چھوڑیں گے۔ خیر، مجھے تو ماشاءاللہ آپ بہت دیتے ہیں، میرا گھر سارا آپ ہی کی وجہ سے چلتا ہے، تو بہت دیتے ہو، کوئی آدمی کمی نہیں کرتا خدا کی قسم۔ اور پھر جس کی ذمہ دار بیوی ہو، مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں، اپنی بیوی پہ بھروسہ ہے۔ ذرا جملہ سنیے کیا، تو صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے۔ قصہ کیا؟ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے اور ایک یہودی ایک خوبصورت گھوڑا لے کے مدینے کے انٹر ہوا صبح ہی صبح۔ اب میں نے حوالہ کیا دیا آپ کو، اب اس سے بڑا بخار کسے چڑھاؤں میں، اس سے اتنی بڑی کتاب ہے صحیح بخاری۔ اس میں یہ وہ انٹر ہوا اور رسول اللہ جو ہیں وہ نکلے، رسول اللہ کو گھوڑا پسند آیا، کہنے لگا بیچو گے؟ کہنے لگے جی۔ کتنے میں ہیں؟ کہ بھائی مسلمانوں کے نبی اتنے میں ہیں۔ اور نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑا میرا، پیسے تمہارے، ابھی گھر جاتا ہوں اور وہ رقم لے کے آتا ہوں۔ اتنے میں میرا جیسا پہنچ گیا وہاں کوئی، میں آپ جیسا کیوں کہوں بھائی، تم بگڑ جاؤ گے کل سے، پتہ نہیں آؤ نہ ہو، تو میں اپنے پہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ میرے جیسا پہنچ گیا، مجھے بھی گھوڑا پسند آ گیا۔ میں کہا کتنے میں؟ کہنے لگا ایک کو ابھی اتنے میں، مثلا 2.5 لاکھ میں دیا۔ کہنے لگا تو 50 اور زیادہ میرے سے لے لو۔ اس نے کہا اب یہودی تھا، کہنے لگا جی گھوڑا تمہارا۔ رسول اللہ نکلے، لیجئے پیسے۔ آپ کون ہیں؟ ارے بھائی محمد ہوں، ارے مسلمانوں کا رسول ہوں، نبی ہوں، ابھی تو آپ نے مجھے گھوڑا بیچا تھا، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی، میری آپ کی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ نبی نے کہا یار اتنا بڑا جھوٹ، یار ابھی تو تم سے بات ہوئی، میں اندر گیا بس اور لے کے آ گیا، اور ابھی؟ کہنے کا نہیں میں نے تو انہیں بیچا۔ اب وہ جو صحابی تھا جس نے خریدا تھا، محبت کا تقاضا کیا تھا، اور ہمیں پھر مجبور کرتے ہیں صحابہ کو مانو، صحابہ کو مانو، صحابہ، اور ہر کسی صحابی کو ہم نہیں مانتے جو رسول کی عزت نہ کرے۔ اسے ہونا چاہیے تھا رسول نے لیا، لے لے کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ کیا کہتا ہے رسول اللہ آپ نے خریدا تھا اس سے۔ رسول نے کہا بھائی اس وقت تو کوئی تھا نہیں ہے، میں تھا اور یہ تھا۔ ایک صحابی آیا جس کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت، اب یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے اور صحیح مسلم کا، 2 کتابوں کا۔ خزیمہ ابن ثابت، اس نے کہا ہاں بھیا میں گواہ ہوں، گھوڑا رسول کا ہے اور تو نے رسول کو بیچا ہے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ کہتا ہے رسول کو نہیں بیچا، خزیمہ کہتا ہے بیچا، تجھے گواہ چاہیے تھا نا، گواہ مل گیا۔ نبی خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے، خزیمہ جب تو موقع واردات پہ تھا نہیں، تو نے گواہی کیسے دی؟ اب جملہ سن لو جہاں جا بیٹھے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہم نے تو تیری زبان پر آسمان والوں کا مانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد، مگر اتنی اچھی مجلس سن کے بھی اتنی ہلکی صلوات۔ اصل میں رہا ہوں ٹیچر، تو ٹیچر تو چہرے سے اندازہ لگا لیتا ہے کون کدھر اڑا ہوا ہے، یہ بات سمجھ کے رکھیے گا میرے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ کی زبان سے مانگی، ہم نے جہنم نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا مان لیا، ہم نے آدم اور حوا اور نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نبیوں کو دیکھا آپ نے، اسی لیے تو مانا کہ نبی نے کہا حور نبی کی وجہ سے، وہ نبی کی وجہ سے، تو سارا تیری زبان کی بنیاد پہ مانا۔ ہم کو بھی مسلمانوں پہ یہی افسوس ہے کہ جو نبی نے خالی بتایا تھا اسے تو مسلمان ماننے لگے، اور جسے غدیر میں دکھایا نا، صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو وعدہ غدیر واجب ہے نبی کے وعدے کی وجہ سے۔ نبی نے فرمایا اس کو میاں پوری دنیا میں پھیلاؤ، ایمان لمن لا عہد لہ ولا عہد لمن لا ایمان لہ، جو آدمی وعدے کا پکا نہ ہو سمجھ لیجئے وہ مومن نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ حد یہ ہے اگر اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے، پتنی سے، شریک حیات سے، اپنی زوجہ سے، اپنی ہمدم سے اگر کوئی وعدہ کرو، اپنے بچوں سے، تو اسلام کہتا ہے ایسا وعدہ نہ کرنا جو پورا نہ کر سکو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یہ کہہ کے گئے بیٹا جب شام کو آؤں گا تمہارے لیے یہ چیز لے کے آؤں گا، اسلام کہتا ہے اگر تم اس کو پورا نہیں کر سکتے وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی تک وعدہ خلافی کا پتہ اور آپ سے امید بھی نہیں ہے۔ بچوں کو امید یہ نہیں کہ میرا بابا وعدہ خلافی کرے گا۔ اب جو شام کو پہنچے آپ تو اپنے کام میں لگ گئے، اب جیسے ہی آپ گھر پہنچے بچے نے جیسے پاپا لے آئے وہ چیز، ارے بیٹا میں تو بھول گیا۔ یہاں سے تربیت آپ نے بچے کو دی کہ وعدہ کرو اور وعدے کی خلاف ورزی کرو، نہیں اپنے گھروں کو نظامی بناؤ۔ یہ ہے غدیری نظام۔ غدیری نظام کہتا ہے وعدے کی مخالفت حرام ہے۔ ایک دفعہ نبی نے ایک انسان سے وعدہ کیا، نبی نے کہا تو اپنے گھر ہو کے آ، میں جہاں کھڑا ہوں وہیں کھڑا ہوں۔ سورج تیز ہو گیا، دھوپ تیز ہو گئی، نہیں آیا۔
رسول اسی جگہ کھڑے رہے، صحابہ سارے آئے ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگے، کہا نہیں جس جگہ کا وعدہ کیا تھا اسی جگہ رہوں گا میں کھڑا ہوں گا۔ تو لا ایمان لمن اللہ، اگر کافر سے بھی وعدہ کرو، کسی لاطین سے، کسی وہابی سے اگر وعدہ کرو تو اس کی شخصیت نہ دیکھو، غدیر کا حکم دیکھو۔ غدیر کہتی ہے کسی کے ساتھ بھی فراڈ جائز، پتہ چلا محرم میں 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور سال بھر لوگوں کو چونا لگاتے ہیں کہ محرم میں پھر یہ۔ غدیر ایسا ماتم نہیں چاہتی، غدیر ایسی مجلس نہیں چاہتی، غدیر کہتی ہے بلکہ اصل الدین الوفاء بالعہد، اسلام کا بنیادی اور اصل دین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے وعدہ وفا کرنا۔ خبردار کبھی کسی سے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ایک امانت کا لوٹانا، جس کی امانت لو اسے واپس کرو، ایک ہے وعدے کو پورا کرنا۔ انشاءاللہ وعدے پہ کل بات ہوگی۔ حبیب نے ایک وعدہ کیا تھا حسین سے، سمجھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ آج کل ہمارے کچھ مجمع کی یہ شکایات ہیں کہ مولانا فلاں سے دوستی کی تھی، فراڈ ہو گیا، فلاں دوست نے چونا لگا دیا۔ ارے بھائی آپ غدیر سے پوچھتے نا، اے غدیر کسے دوست بناؤں اور کسے دوست نہ بناؤں۔ اب میں آپ کو ایک مجلس میں تحفہ دے دیتا ہوں، تحفہ سنیے کیا ہے، اچھی صلوات پڑھیں تو میں تحفہ دوں آپ کو۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو اسے کبھی دوست نہ بنانا۔ بالکل کلیئر۔ جس آدمی کی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے نہ بنتی ہو، آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، اس آدمی سے کبھی دوستی کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا نہ ہو سکا، جنہوں نے پیدا کیا، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ تو ایسے آدمی کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ حضرت علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے، حسین کے باپ نے، بیٹا حسن 4 آدمیوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ پہلی احمق سے، پاگل سے، جس کی عقل کم ہو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ کیوں نہ ہو؟ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر بے عقلی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا۔ ایک دو ملا اڈے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک دو مفتیان دین بیچارے وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اتنی موٹی گالی دی، خدا کی قسم اگر تم مجھے نیچے بھی پوچھنا چاہو نا کہ مولانا کیا دی تو وہ گالی میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مگر وہاں ایک شیعہ عورت تھی کہ اللہ اپنے محافظ کہاں کہاں رکھتا ہے۔ اب وہ عورت بھی ایسی ویسی عورت تو تھی، وہ بھی ایسی تھی کہ مرد ہو یا کوئی وہ چھوڑتی نہیں تھی کسی کو۔ اس نے دیکھا ہمارے مولانا، وہ بھی شیعہ تھی، ہمارے مولانا عزادار کو اتنی موٹی گالیاں دے رہا ہے، خالی علی کو صدیق اکبر کہنے پہ اس نے اس سے موٹی دی، تو ہم کو تو بھیا کبھی اپنوں سے گالیاں ملتی ہیں اور غیروں سے تو ملتی ہیں، بہرحال اپنوں سے ملتی ہے۔ جیسے اخباری صاحب، اب اخباری صاحب عزادار کو کیوں چھوڑے گا بھائی؟ ملنگ صاحب، تو یہ ٹیم ایسی ہے جو آپ کو چھوڑنے والی، لیکن ہم بھی انشاءاللہ انہیں چھوڑنے والے، تو ہماری دمائی تو لگی رہے، وہ لگی رہے گی، کوئی بات نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ بات یہ چل رہی تھی، چوتھا آدمی، اے بیٹا حسن ایاک مصادقۃ البخیل، کنجوس آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا، بخیل آدمی سے۔ کل بتاؤں گا اسلام میں بخالت کی کتنی بڑی مذمت ہے، اور بخیل مرد کو ہونا چاہیے یا عورت کو، وہ کل موضوع آئے گا، صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ دوستی، کنجوس آدمی سے کبھی، یا ایک نعرہ اور لگا دو، یا آپ میری مجلس میں نعرے لگا کریں، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، نعروں کا مخالف نہیں، لیکن میں اس طرح کی مجلس پڑھتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی سنتا رہتا ہے کہ آگے کیا آئے گا۔ تو دوستی کیسے سے کرو؟ جیسے سے دوستی حسین نے کی۔ حبیب، خدا کی قسم دوستی کی مثال ہے قیامت تک، جسے حبیب کہتے ہیں۔ اور حبیب کی عادت تھی کہ جہاں جہاں حسین قدم رکھتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا۔ یہ حبیب کے باپ نے حسین کی دعوت کی، رسول کو گھر بلایا، رسول دونوں لباسے لے کے گئے، حبیب شوق زیارت میں چڑھے زینے پر، زینے سے گرے، انتقال ہو گئے، مر گئے حبیب ابن مظاہر۔ یہ ہے، ماں نے کہا رسول کو خبر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کھانا چھوڑ دے۔ آج اپنے نواسوں کو لے کے آئے ہیں، پہلے کھانا کھلائیں گے بعد میں شہادت کی خبر دیں گے، مگر حسین کہتے ہیں پہلے حبیب کو بلاؤ، میں حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے میرے حبیب کو بلاؤ۔ باپ نے لاشا پیش کر دیا، ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا حسین جب تک نہیں جائے گا جب تک میرا حبیب زندہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اسے کربلا میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے زندہ کیا، حبیب زندہ ہوئے، حسین کربلا پہنچ گئے، کبھی شم کا لشکر آیا، کبھی خولی کا لشکر آیا، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اور زینب پوچھتی ہے بھیا کیا تیرا کوئی جانے والا نہیں ہے؟ ہاں بہن ایک ہے، حبیب جس کا نام ہے، بھیا خط لکھ کے بلا لو۔ حبیب کو خط لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، اے میرے فقیر فاطمہ کا لال بلا، نبی کا نوازا بلا رہا ہے، اے حبیب اگر تم نہ گئے یہ چادر تم اوڑھ لو، اور اگر جائز ہوتا
جہاد تو میں جاتی. حبیب نے کہا میں تو امتحان لے رہا تھا. اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے کے چلا جا. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا. ابھی تو آج میں پورا دن اسی روایت پہ سوچتا رہا. مقتل میں نے پڑھا, روایت کہتی ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا تو فکر نہ کر, اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کروں گا. ارے حبیب نے یہ آواز سن لی, سر و سینہ پیٹ لیا. ہائے کیسا وقت آ گیا, ہائے میرے مولا پہ کیسا وقت آ گیا. غلام سے کہا جب میں نے آزاد کیا, کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا. کربلا میں گرد و غبار نمودار ہوئی. حسین خیموں کے سامنے کھڑے تھے. ایک مرتبہ کا بازو پکڑ لو, ادھر سے حسین چلے, ایک مرتبہ باہوں کو پھیلا دیا, اے میرے حبیب آ جا. ارے مجھے گھیر لیا گیا, ارے فاطمہ کا لال تنا رہ گیا. ابھی فضا نے سنا, سن کے کہا شہزادی مبارک ہو, اب کے بھائی کی مدد کے لیے حبیب آ گیا. زینب نے کہا فضا جلدی سے میرا سلام کہہ دے. ارے جیسے ہی سلام کہا حبیب نے ماتم کیا, زمین پر گرا. ہائے کیسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کریں. لو عزیزوں نماز ظہر عصر کا وقت آیا, نماز ظہر کا وقت آیا. حسین نماز پڑھنے لگے. کسی نے حسین کی نماز پہ اعتراض کیا. حبیب نے نماز کو چھوڑا. مولا تمہارے نانا کے پیچھے جا کے پڑھوں گا. حملے پہ حملے کیے, کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. اب جو گھوڑے سے گرے آواز دی آقا میرا مولا روتا ہوا حبیب کے پاس. ایک مرتبہ حبیب کا سر زانو پہ لیا, تمہیں کچھ نظر